بخاری آف لیا اور انہوں نے بعد آ کر خان حمید خان بلوچ آف ڈیرہ غازی خان مجلس اعلیٰ مفتاح فرمان گے. انہوں نے بعد علامہ سید صفدر رضا مقادمی آف فیصل آباد، ذاکر وجیہ الحسن لاہور، ذاکر مظہر عباس ایم اے فتح دریا اور حرف آخر یہ سید خطاب فرمان گے شبیہ الجناب برآمد کریں گے جناب شجاع خان بلوچ آف شجاع آباد. علامہ پیر سید شبیر حیدر نقوی بخاری آف لیا. بندے جڑے پیچھے بیٹھے ہو اگے تشریف لا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ایک مرتبہ پھر مل کر بآواز بلند اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخیر الاولیاء وعلی الاصفیاء رحمۃ للعالمین سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین طیبین الطاہرین المعصومین المیامین المنتخبین المجتنبین خصوصاً علی صاحب الزمان اکرم الاولین والآخرین وبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أثبت الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالكبائر الكرام تكليف كلام بالباوة مختصر سی آیت سے مختصر سے حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اپنی پاک منزہ بابرکت وہ کتاب جس کے لیے امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جہالت کا اندھیرا اسی سے دور کیا جاتا ہے. اس پاک کتاب سے جو حصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرما رہا ہے فاسألوا اہل الذکر کہ پس سوال کرو اہل ذکر سے، پوچھو اہل ذکر سے، دامن سوال دراز کرو اہل ذکر کے سامنے. وجہ ان کنتم لا تعلمون
جو تم نہیں جانتے یا اگر تم نہیں جانتے، وجہ ہے نا۔ تو مومنین کرام، اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو پوچھنا چاہو ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، ان کے در پر آؤ۔ اور اگر کوئی اس زون میں ہو کہ اللہ کے علاوہ جانا کیوں نہیں، تو کیا پوچھنا ہے تو اس سے مدد چاہیے تو اس سے ہر چیز وہ عطا کو مل سکتا ہے، لیکن وہ کہے گا جو میرے سوا کہیں نہیں جاتا تھا اور میں نے آدم کو سجدے کا کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے جس زوم میں سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا، تو اللہ کو سجدہ کرتا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا تھا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے کر ارسال کیا ہے، اس کے اختیارات کو ماننا بھی ویسے ہی جرم ہے جیسا اللہ کو نہ ماننا۔ بڑی مہربانی، مل کر بابا جب اندروں بھیجیں۔ اہل ذکر کا مختصر سا تعارف علماء نے اس کے اوپر خاصی صفحے بہترین طریقے سے لکھے ہیں، لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے جو نہیں جانتے، یعنی جب جس سے سوال کرو اور کبھی وہ یوں نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، کبھی لا نہ کہے اور سوال کا وہ جواب دے جو اللہ دیتا ہے، توجہ ہے، تو سمجھ لو یہی اہل ذکر ہے۔ اور خود آئمہ نے، امیر کائنات نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا اہل ذکر، میں اہل ذکر ہوں۔ تو مومنین کرام، جس نے پوچھا، جب پوچھا، میرے مولا نے اس پہ جواب دیا۔ چلتے ہوئے پوچھا، اٹھتے ہوئے پوچھا، بیٹھتے ہوئے پوچھا، نماز کے وقت پوچھا، مختلف لوگوں نے تنگ کرنے کے لیے بہت سے جگہوں پہ سوال کیے، لیکن جب جو جیسے جیسے پوچھتا رہا، مولا جواب دیتے رہے، مولا بتاتے رہے، کسی کو لا نہیں کہا۔ حالانکہ اللہ نے اہل ذکر کو پابند نہیں کیا تھا کہ تم بھی جواب دینے کے پابند ہو، بڑی مہربانی، لیکن مولا نے سب کو جواب دیے، جس نے جب پوچھا، جہاں پوچھا بتایا۔ کسی نے پوچھا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، دوہرا دے۔ دلوں کا راز جاننے والا علی، بسم اللہ، مل کر بابا تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے تو آسانی ہو جائے۔ دلوں کا راز جاننے والا علی، کسی سے نہیں کہا کہ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اپنی بات ہی دوہرا دی۔ ہو جاتا ہے نا ایسا بات، سب کو جواب دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے، کسی سے کہا سوال کر علی تجھے جواب دے، سوال کر علی تجھے جواب دے۔ کسی سے یوں بھی کہا کہ آج ایسا نہ کرے، تیرا سوال بھی میں کر دوں، تیرا سوال بھی میں کر دوں، تجھے جواب بھی میں دے دوں۔ سائل کا سوال بھی اپنی طرف سے بیان کر دیا، جواب بھی خود دے دیا۔ اس طرح مولا ہر کسی سائل کا جواب دیتے رہے، اور آپ تو جانتے ہیں کیا چرند کیا پرند، جس نے جیسے آ کر سوال کیا مولا نے جواب دیا۔ واقعات آپ سب کے ذہنوں میں ہیں، بیان کرنے کی گنجائش بھی وقت میں نہیں ہے، ہر کسی کو مولا نے جواب دیا۔ فارس کے رہنے والے نے آ کے عربی میں سوال کیا، توجہ کریں گے میری بات، آ کے عربی میں سوال کیا، اپنی جان میں بڑی خوبصورت عربی بنا کر لایا، مولا نے فارسی میں جواب دیا۔ اس نے حیران ہو کے کہا مولا میں نے تو عربی میں سوال اس لیے کیا تھا کہ شاید آپ فارسی نہ جانتے ہو۔ توجہ فرمانا، مولا نے فرمایا ذرا غور تو کر، اللہ ہمیں تمہارا امام بنائے، تمہاری زبان نہ سکھائے۔ توجہ ہے، ہمیں زبان نہ سکھائے،
جب مولا نے فارسی میں کلام کیا اس نے کہا مولا میں بھی زباندان ہوں، اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، خدا کی قسم ایسی فارسی کوئی بول ہی نہیں سکتا جیسی آپ نے بولا۔ مومنین کرام اس طرح سوالوں کے جواب مولا دیتے رہے۔ ابھی جو چھوٹی چھوٹی بحثیں ہوتی ہیں نا، غائب نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، وہ بھائی غور تو کرو، اللہ نے کسی چیز کو بیچ میں رکھا ہے کہ یہاں تک پوچھنا، یہاں تک نہ پوچھنا۔ جب اللہ نے رکھا نہیں تو جو پوچھو گے اس کا جواب پاؤ گے۔ بڑی مہربانی، ہر مسئلے کا حل ہوگا، اور ہم تو ہیں ہی نہ جاننے والے، پیدا ہی نہ جاننے والے ہوں۔ قرآن پاک میں ہمارے آنے کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ بات بھی ہمیشہ کہتا ہوں، ان کے آنے کے لیے جب بھی لفظ استعمال کیا، کبھی کہا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کبھی کہا انزلنا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا، کبھی کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، یا ارسال کا لفظ آئے گا، یا انزلنا کا لفظ آئے گا، یا جاء کا لفظ آئے گا، اور جب ہمارے لیے لفظ استعمال کیا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے جسموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ ہم نہ جاننے والے ہیں، وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہم نہ جاننے والے، ان سے جس مرضی عمر میں سوال کر لو، قرآن نے یہ حد بھی نہیں بتائی کہ بچپن میں پوچھنا ہے، یا جوانی میں پوچھنا ہے، یا بڑھاپے میں پوچھنا ہے، کیونکہ بچپن وہ چیز ہے جب انسان کا علم مکمل نہیں ہوتا، نہیں بتا سکتا، اسی طرح بڑھاپا بھی پھر بچپن کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ توجہ ہے، ایک خاص عمر ہے جس میں انسان کی عقل صحیح طور پر کام کرتی ہے۔ تو مومنین اکرام، یہاں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا، اور یاد رکھو کوئی بچے سے پوچھتا نہیں۔ اگر کوئی بچے سے سوال علمی کرنے لگ جائے تو دوسرا کہے گا یہ بیوقوف ہے۔ کوئی بچوں کو بھی علمی سوال آتے ہیں، پتہ ہے ماں کے جسم سے ایسے آئے ہیں کہ کچھ جانتے نہیں، یہ نہ جاننے والے ہیں، اور جو جاننے والے ہیں وہ آتے ہی سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ عام باتیں نہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے خالق و مالک کو جانتے ہیں، وہ ان کو جاننے والے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی سوال نہ کرتا، مجھے یقین ہے۔ لیکن رسول نے ہاتھوں پہ لے کے ادھر کعبے سے باہر آئے، ادھر علی کی طرف دیکھ کے کہا یا علی اقرا، اے علی پڑھو۔ مولا نے یہ نہیں کہا مولا بھی چھوٹا ہوں، نہیں جانتے نا، بچے تو نہیں جانتے۔ مولا نے بتایا کہ میں اہل ذکر ہوں، جب سوال ہوگا جواب دوں گا۔ حضور نے کہا اقرا، کہا یا رسول اللہ، اب حضور کی طبیعت بھی جانتے ہیں، کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں؟ چاروں کتابوں کا نام لیا، توجہ ہے، جب چاروں کتابوں کا نام لیا تو حضور نے فرمایا یا علی تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ذاکرین سے سنا ہے نا، ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن ختم کر لیتے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ چاروں کتابیں سنا۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا کتاب پڑھنی شروع۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے پوچھا آقا میرا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ بھی جاننے والی ہے، اس لیے پوچھا کہ ہمیں پتہ لگے۔ کہا اے میری والدہ، اب یہ شرف ہے علی کی ماں کا کہ مولا علی بھی ماں کے ہیں، رسول بھی ماں کے ہیں۔ اس وقت میرا بھائی تورات پڑھ رہا ہے، اور اس طرح پڑھ رہا ہے کہ خود موسیٰ حیران ہے، ایسے پڑھی جاتی ہے۔ پھر کہا زبور پڑھ رہا ہے، اور لہن داؤدی کو شرما کے پڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب انجیل پڑھ رہا ہے، اور جناب عیسیٰ انگشت پر دندان ہے کہ علی انجیل پڑھ رہا ہے، اس شان سے پڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب میرا بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایسے پڑھ رہا ہے جیسے میں محمد پڑھتا ہوں۔
بڑی مہربانی. تو پتہ یہ لگا کہ حضور کی قرآن پڑھتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. علی مولا بھی قرآن جانتے تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے. اور ایک آیت بھی اس کے لیے پیش کرتے ہیں قرآن پاک میں سورہ رات کی آخری آیت میں کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ مولا علی کی گواہی اس شان کے ساتھ دلوائی کہ جس کے سینے میں کل کتاب کا علم ہے. علماء سے پوچھیں آیت مکی ہے قرآن پورا اترا نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کے سینے میں کل کتاب کا علم ہے. بڑی مہربانی توجہ ہے نا. تو ایک طرف اپنے علم کا اظہار فرمایا دوسری طرف آتے ہی رسول کی مدد شروع کر دی. مدد کس طرح؟ میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کرتا ہوں کہ غصے میں نہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں. میرا کام ہی نہیں ہے کسی کو پریشان کرنا. جو قرآن کے مطابق ہو ہر کسی کو مان لینا چاہیے. جو رسول اور اہل بیت کی شان کے مطابق ہو ہر کسی کو مان لینا چاہیے. باقی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مانے گا وہ وہاں ہوگا جہاں وہ چاہیں گے. جو انکار کرے گا وہ وہاں ہوگا جہاں وہ چاہیں گے. توجہ ہے نا. تو بحث نہیں لیکن ایک عرض ہے. تیسری ہی حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس میں جناب جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری حضور نبی کریم کے پاس ہے. انہوں نے آ کے یہی لفظ کہا جو آج نبی نے کہا. انہوں نے آ کے حضور کو کہا اقرا. ہمارے بھائی کہتے ہیں رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. توجہ ہے نا. بھائی خصوصاً بریلوی تو علم غیب مانتے ہیں. پیران پیر کا ماں کے شکم میں علم مانتے ہیں. توجہ ہے نا. تو ذرا سوچو تو صحیح عام انسان تو ماں کے شکم میں علم رکھتا ہو. توجہ. اور جو کائنات کا نبی ہے وہ کہے میں پڑھا ہوا نہیں. علی نے 4 دن کی عمر میں 4 دن کے علی رسول کے ہاتھوں پر ساری کتابیں سنا کر ساری دنیا کو بتا دیا. کبھی نبی پر الزام نہ لگانا کہ وہ نہیں جانتے. جب ان کا نائب 4 دن کا جانتا ہے اقرا کے جواب میں 4 کتابیں سناتا ہے تو ان کے اس کا سردار جس کے لیے وہ خود کہتا ہے نا عبد من عبید محمد وہ سردار کیسے 40 سال کی عمر میں کہے گا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں چاہ نہیں رہا تھا آسانی کی طرف جانا لیکن آپ کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ رہیں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت تھی فصل سوال کرو. مولا نے فرمایا بالکل ملتا جو لفظ سلونی. اللہ کہہ رہا تھا پوچھو اہل ذکر سے. مولا کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھو. سلونی مولا کا دعویٰ ہے. اس این آیت سے ملتا جلتا لفظ مولا نے ارشاد فرمایا. پوچھنے والوں نے پوچھا بہتوں نے کچھ نہ کچھ ایسا ویسا بھی پوچھا. داڑھی کے بال سر کے بال. مولا نے صرف بال نہیں بتائے بلکہ یہ بھی بتایا کہاں شیطان. جس نے پوچھا مولا نے جواب دیا. ایک مومن کا پوچھنا بتاتا ہوں. مومن بھی وہ جو 10 درجے پر فائز ہے. جناب سلمان نے سوال کیا مولا میرے کائنات سے. ویسے جناب ابوذر سے بھی یہی سوال لکھا ہے. جناب سلمان نے جناب مولا کائنات سے سوال کیا کس وقت جب آپ ایک وادی سے گزر رہے تھے اور وہ وادی نمل کہلاتی ہے. نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں کیڑی کو. اس میں بے شمار لاتعداد چونٹیاں تھیں جس کی وجہ سے اسے نمل کی وادی کہتے تھے. تا حد نگاہ چونٹیاں تھیں. بس مولا کائنات اور جناب سلمان فارسی جب اس وادی میں داخل ہوئے توجہ فرمائیں داخل ہوئے تا حد نگاہ
چونٹیوں کو دیکھ کر جناب سلمان فارسی بہت حیران ہوئے. مولا ساتھ ساتھ چل رہے تھے. سلمان نے مسکرا کر کہا پاک ہے وہ ذات جو ان کی گنتی جانتی ہے. پاک ہے وہ ذات جو ان کی گنتی جانتی ہے. یہ جملہ کہنا تھا. مولا ساتھ چلتے چلتے بولے سلمان ایمان کی منزل بڑھاؤ. ایمان کی منزل بڑھاؤ. کہا مالک کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان کی گنتی جانتا ہے؟ مسکرا کے کہا اللہ کی عطا سے نہ صرف گنتی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. مولا یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں اس میں مادہ کتنے ہیں یہ بھی جانتا ہوں. چھوٹے کتنے ہیں جوان کتنے ہیں بوڑھا کتنے ہیں. جب مولا نے کہا نا یہ بھی جانتا ہوں وہ حیران ہوا. کہا یہ بھی جانتا ہوں کون گھر سے کس کام سے نکلا ہے. یہ بھی جانتا ہوں کون کس کام سے گھر سے نکلا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کس کا کام پورا ہوگا کون راہوں میں کھو جائے گا. اور جب سارے جملے ہیں تو ایک اپنا بھی پیش کر. مولا نے ضرور یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ بھی جانتا ہوں ان چونٹیوں کے ننھے ننھے دلوں میں کتنی کتنی میری محبت کیسے کیسے کرنے بدل رہی ہے. تو جب مولا جانتے ہیں تو محبت کرنی سیکھو. جب وہ جانے انہیں پتہ لگے دل کس طرح باغ کی طرح کھل جاتا ہے ان کی محبت کی بات سے. یہ بھی جانتا ہوں. جب یہ باتیں کہی نا اب دونوں پیر مرید امام مامون دونوں ساتھ وادی میں ہیں. سلمان غور سے دیکھ رہا ہے. غور سے دیکھتے دیکھتے چند قدم جو چلا نا سلمان تو کیا دیکھا کہ آدھی چونٹی ایک طرف ہو گئی کچھ چونٹی ایک طرف ہو گئی کچھ ایک طرف ہو گئی. درمیان میں رستہ بن گیا. پوری وادی میں چونٹیاں تھی درمیان میں رستہ بنا کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی. سلمان نے حیران ہو کے کہا مولا یہ کیا سبب ہے ہمارے لیے انہوں نے درمیان میں رستہ کیوں بنایا ہے کیوں درمیان میں رستہ چھوڑا ہے. مولا نے مسکرا کے کہا یہ رستہ اس لیے نہیں چھوڑا میں نے جو کہا کہ میں جانتا ہوں نر کون سے ہیں مادہ کون سے ہیں. سلمان تیرے دانی ہاتھ پہ نر ہیں تیرے بائیں ہاتھ پہ مادہ ہے. بس مومنین اکرام سلمان ابھی یہ حیرت سے دیکھ رہا تھا سلمان پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کا سوال. سلمان کی باریک بھی نگاہ دوڑی وادی نمل میں تھوڑی بات دیر بعد کہتے ہیں مولا ایک بات سمجھ نہیں آتی. کہا سلمان کیا. کہا مولا ہزار ہاتھ چونٹیوں کے بل دیکھے ہیں کچھ چونٹیاں اندر آ رہی ہوتی ہیں کچھ چونٹیاں باہر جا رہی ہوتی ہیں. حضرت زیدی صاحب کا اس میں بڑا حصہ ہے مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے. کچھ چونٹیاں دل میں آ رہی ہوتی ہیں کچھ چونٹیاں دل سے جا رہی ہوتی ہیں. لیکن جب سے اس وادی میں آیا میں نے دیکھا ہے کہ چونٹیاں بل کا منہ بھر بھر کر باہر تو آ رہی ہیں لیکن کوئی چونٹی واپس نہیں جا رہی. میں سمجھا سکا اپنی بات کہ چونٹیاں باہر تو نکل رہی ہیں لیکن بل سے باہر سے اندر نہیں جا رہی. مولا مسکرا کے فرمایا وہ جو چونٹی ہے یہ چونٹیوں کی ملکہ ہے. جب چونٹیوں کو ملکہ کہا تو حضرت زیدی صاحب نے یہی بات روک کے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تخت پہ جناب سلیمان نبی یہاں سے گزرے. نعرہ صلوات. بس جلدی کرو میرے ٹائم بھی ختم ہونے کے قریب ہے. جناب سلیمان نبی یہاں سے گزرے. سلمان صحابی ہیں سلیمان نبی ہیں.
علیہ السلام جب یہاں سے گزرے اس وادی سے تو جناب سلیمان نے بہت ہی جلدی کرو، ٹائم ہے ہی نہیں، اشارہ کر کے اس چونٹی کی طرف ایک اپنا دو اپنے فوجی بھیجے گرفتار کرنے کو کہ اسے گرفتار کر لو۔ وہ اپنے بل کے منہ پر کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں جناب سلیمان کا لشکر تمہیں رون نہ دے۔ اس بات میں جو قید کرنے کے لیے بھیجا، بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کن سپاہیوں کو بھیجا ہوگا چونٹی کو قید کرنے، انہیں بھیجا ہوگا۔ پھر میرے دل میں آتا ہے کہ ضرور اللہ نے جناب سلیمان نے مچھروں کو کہا ہوگا جاؤ جا کر اٹھا کر لے آؤ۔ مچھر آئے، چونٹی کو پناہی زنجیریں ہتھکڑیاں لگا کے اٹھا کر لے جا کر جناب سلیمان کے ہاتھ پر رکھا۔ کہا چونٹی تو اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ میں جلدی کر رہا ہوں، میرے ساتھ نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ چونٹی نے مسکرا کے کہا آقا اب تک تو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اب بہت کچھ سمجھ۔ اب تک کچھ نہیں سمجھتی تھی، اب بہت کچھ سمجھتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا اب تک میں زمین پر رہنے والی تھی، زمین والی اپنے آپ کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ اب میں نبی کے ہاتھ پہ ہوں تو میں اپنے آپ کو خوب خوش قسمت نہ سمجھوں کہ مجھے نبی نے اٹھایا ہے۔ عزادارو جب یہ کہا نا تو جناب سلیمان نے کہا یہ جملے کیوں کہہ رہی تھی؟ کہا آقا ہم صرف مرنے اور جینے کو جانتے ہیں، ہمیں اور کچھ پتہ نہیں، مرنے کو جانتے ہیں اور جینے کو جانتے ہیں۔ چنانچہ عبادت کا وقت ہو رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، چونٹیاں بھی عبادت کے وقت کا خیال کرتی ہیں۔ عبادت کا وقت ہو رہا تھا، جب عبادت کا وقت تھا تو اب میں نے چاہا کہ لشکر سے ڈراؤں، یہ تو میں جانتی تھی آپ پرواز کرتے ہوئے گزریں گے، لشکر سے ڈراؤں تاکہ یہ ڈر کر بلوں میں جائیں، بلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کریں، اس لیے میں نے یہ کہا۔ تو جب جناب سلیمان نے یہ بات سنی، ایک مرتبہ اس کو دیکھ کر اسے آزاد کیا۔ ادھر زیزہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے پاس سلمان نے جب یہ اشارہ کیا، مولا نے بھی وہی کہا اے سلمان یہ چونٹیوں کی ملکہ ہے، اپنے بل کے دہانے پر کھڑی ہو کر چونٹیوں سے کہہ رہی ہے اے چونٹیوں جلدی جلدی بلوں سے باہر آ جاؤ، جلدی جلدی بلوں سے نکل آؤ، کوئی اندر نہ رہے، کوئی اندر نہ جائے، بلوں سے باہر آؤ۔ سوال تو ذہن میں ہے نا کہ باہر آ رہی ہیں اندر نہیں جا رہی، تو چونٹیوں کی ملکہ کہہ رہی تھی جلدی جلدی بلوں سے باہر نکل آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آج عبادت اندر نہیں، آج ہمارے میدان میں وہ آیا ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ آؤ آج بلوں کے اندر عبادت نہیں ہے، آج میدان میں عبادت ہے۔ جو محبت سے دیکھ لے گا کامیاب، جو محبت سے ذکر کرے گا کامیاب، جو صرف محبت سے، محبت اور پیار سے دل میں محبت رکھے گا وہ بھی کامیاب۔ ساری کامیابیاں آج میدان کے باہر ہیں، اور تم بھی یہ یاد رکھو اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو یہ محبت اہل بیت کا سٹیج ہے، محبت اہل بیت کی جگہ ہے۔ مولا نے خود منبر عطا کیا ہے، اس پر آ کر مولا کی محبت کے تذکرے کرو، مولا کی محبت سے دل کو معمور کرو، یہاں بھی جنت وہاں بھی۔ بس مومنین کرام صرف اتنا سا جملہ عرض کروں گا، مجھے اندازہ ہے میرے تو روز کا گھر ہے، میرا تو پڑھنے والے موجود ہیں، اتنا سا جملہ عرض کروں گا کہ دشمنوں کے گھوڑے جانور چلتے پھرتے چرند پرند سب دانا اور پانی پیتے رہے، رسول کی اولاد 3 دن بھوکی اور پیاسی کربلا کے میدان میں، اور بھوک پیاس کے ساتھ وہ زخم، کبھی بھائی کا لاشا آ رہا ہے، کبھی بھتیجے کا لاشا آ رہا ہے، کبھی بیٹے کا لاشا آ رہا ہے،
اس عالم میں اللہ جانے بیویوں نے کیسے وقت گزارا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین